مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بھینس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے، یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول ابا لڑا نہ بول بیٹھی، ہم دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے، جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں، ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو، نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ اگر انسان جانوروں کی طرح عقل اور شعور سے کام نہ لے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔
اور اگر وہ عقل و دانش سے، فہم و فراست سے کام لے، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے جن چیزوں کی خواہش پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشیں پوری کرو، پر نفسانی خواہش کو اصولوں کی بنیاد پر پورا کرو۔ اس کا ایک اصول بناؤ۔ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، پر ایک اصول کے تحت ہی کھانا ہے نا۔ اگر بے اعتدالی سے کھایا جائے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا۔ انسان نے سونا ہے، لیکن اگر وہ ہر وقت سوئے گا تو پھر اصول خراب ہوں گے، پیچیدگی پیدا ہوگی، مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گے، وہ خرابی اس کے لیے آئے گی بہت ساری۔ اصول کے تحت وہ سوئے۔ باتیں کرنی چاہیے، باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفسانی چیزوں سے بڑھ کر اصول پسندی آپ کو مضبوط کرے گی، مستحکم کرے گی۔ دیکھیں نا، شریعت، دین، ہمارا دین درمیانہ دین ہے، وسطی امت ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ مرید سے نذرانہ قبول کر لینا یہ سنت ہے، لیکن اس سے لالچ کرنا حرام ہے۔ اس سے کوئی چیز قبول کر لی یہ سنت ہے۔ سرکار بھی قبول کر لیتے تھے، لیکن لالچ کرنا۔ اب یہاں اصول پسندی ہے، یہ اصول پسندی ہے کہ آپ اس میں فرق کر کے رکھیں کہ سنت کیا ہے اور لالچ بات ایک ہی ہے، لیکن کبھی وہ سنت ہے اور کبھی وہ۔ اب اس میں آپ نے اصول پہ قائم رہنا ہے، اصول پہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، خواہشات کے پیچھے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی۔ بہک جاؤ گے، خواہشوں کے پیچھے چلو گے، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے تم بہک جاؤ گے۔ اگر تم اندر کی بات مانو گے، زبان کے چسکے کی بات مانو گے، بہت اعلیٰ کھانے کی بات مانو گے، پینے کی بات مانو گے، تو اللہ کے رستے سے بہک جاؤ گے۔ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ پہلے فرمایا بہکاتا کون ہے؟ نفس، تمہاری خواہشات تمہیں بہکاتی ہیں، اور فرمایا بے شک پھر جو لوگ بہک گئے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، فرمایا پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھیے۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی،
مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دیتے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے۔ ہیں ہم غریب لوگ، نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہنے چھاڑ ہے ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ساری جدوجہد، مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جاننے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے،
नफ़ेतुल काम। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज्यादा हैं। मसाइल अखराजात के आमदन के थोड़े। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊं, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, न शिकम सहरी नहीं करता। भूख हम तो टाइम दे के रोटी खाते हैं, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का यानी टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मैं आपको सही बताता, बचपन में जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो रच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब्बा बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी जिंदगी को महदूद करके रखा। महदूद। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे, यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। कुछ जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफा कुछ बातें बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उसमें मजा आता है। हजरत उमर फारूक ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है, और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। हज़रत उमर फरमाने लगे, बोलो। अर्ज की मदी, क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत खत्म हो गई है? हजरत उमर कहने लगे नहीं। तो फरमाने लगे, मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं। तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील, 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज की नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फारसी, उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज पहले 6 सालन का है, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हजरत सलमान फारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हजरत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा, तो वो एक बंदा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे, तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूं चाहे ना उठूं, तेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तू जा, तेरा काम हो गया। कहने लगा बादशाह मैं उसका गुलाम हूं, तो नाराज होगा, तू उठ जा। तो बादशाह कहने लगा तू उसका गुलाम है तो वो मेरे गुलाम का गुलाम है, और अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो उसे जाके बता देना, बेशक मैं को डरता नहीं उससे। हारून रशीद को जाके बताया कि वो सादा सा बाबा है, तो वो कहता है कि हारून रशीद मेरे गुलाम का गुलाम है। तो हारून रशीद भी नाराज हुआ, कहने लगा पता कर लेते। जाके पूछा ये तुमने क्या कहा, गुलाम के गुलाम? तो आप फरमाने लगे बादशाह सच बता, तो अपने नफ्स का गुलाम नहीं तो नफसानी ख्वाहिशात का बता, तो गुलाम नहीं। तो दूसरे बादशाह का जिस तरह का तख्त और ताज देखता है उस तरह का बनवा के रख नहीं लेता, तू गुलाम है कि नहीं नफ्स का? बादशाह चुप कर गया। फरमाने लगे तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है और मेरी मर्जी पे चलता है, तो अब बोल तू गुलाम का गुलाम है कि नहीं?
تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام، ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی، خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ رشتہ داری، خواہشات۔ غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے۔ میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی، صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت۔ تھوڑا حوصلہ بڑا کریں، صبر، استقامت، آپ کا ٹھہر جانا، آپ کا میدان میں رہنا، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا۔ ڈر آتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نہ، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ امام حسین نے شہادت دے دی تھی، سارا خاندان شہید کرا دیا تھا، کیا چوتھے دن یزید تخت سے اتر آیا تھا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی نا ساری دنیا کو جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو کیا یزید آ گیا تھا 6 مہینے کے بعد؟ 4.5 سال کے قریب حکومت کی ہے اس نے، لیکن جو چھپ کے اس کا نام بھی لیتے ہیں نا آج، چھپ کے، وہ بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن پورے زمانے میں گھومو گے تو کروڑوں غلام حسین ملیں گے، لاکھوں غلام حسن ملیں گے۔ حالانکہ امام حسین نے تو قربانی دے دی تھی، اس وقت کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ تھوڑا وقت دیں ماحول کو، ہم وقت نہیں دے رہے۔ بیوی کو تبلیغ کرتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو کہتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اس کو وقت نہیں دیتے، ہم کسی کو اصلاح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، 2-4 دفعہ کوئی کام کر لیں تو بس اب چھٹی۔ تھوڑا حوصلہ، استقامت، صبر، ڈٹنا، کہیں کھڑے ہونا، کسی جگہ سٹینڈ لینا، کوئی معیار بنانا، کوئی جناب ماحول ہو، کسی جگہ آپ ٹھہریں، آپ محسوس ہو کہ آپ حق پر ہیں تو آپ سچی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت دیتے تھے۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے رسول کریم علیہ السلام کا ارادہ ہوا، سرکار نے چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کی اندر سے زیارت کروں۔ عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص کے پاس چابی ہوتی تھی،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو کہا ذرا چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا معاذ اللہ کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور اللہ کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں، زمین و آسمان اللہ نے قبضہ اور اختیار میں دے دیے۔ حضور مجھے بتلائیے نا، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اشارہ کرتے تو تالے والے سارے ٹوٹ نہیں جاتے؟ اگر چاند اور سورج غلامی کریں تو یہاں کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو، اندر سے دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو نہیں دوں گا، قربان جاؤں محبوب کے انداز تکلم پر۔ رسول کریم نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کھڑے حضور چاہتے تو ابھی سب کچھ ہو جاتا 1.5 منٹ میں، پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان نہ دے چابی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میں تجھ سے چابی لوں گا اور تو اپنے ہاتھوں سے دے گا، تجھے دینی ہے۔ اور فرمایا پھر جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ کہنے لگا جی مجھ سے نہیں کو لے سکتا، میری خاندانی وراثت ہے۔ حضور نے فرمایا وقت، پھر اس وقت کو 10 سال لگ گئے، پھر اس وقت کو میں تو نہیں 10 سال دیتا، آپ تو نہیں دیتے۔ 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا یا 9 سال کے بعد فتح ہوا، میرے رسول کریم محبوب دو عالم پہنچے بیت اللہ شریف میں۔ حضور نے طواف کیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جیسے جیسے حضور داخل ہوتے گئے تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ میں چابی لوں گا۔ وہ میرے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو صرف کن کی نہیں سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا عثمان کہتے ہیں میرے کانوں میں لفظ گونج رہے تھے حضور کے کہ میں تجھ سے چابی، لیکن سالوں لگے، گھنٹوں نہیں، مہینوں نہیں، کتنے لگے؟ تھوڑا ٹائم تو دینا یار، جلدی تو نہ کر۔ تو شام کو بدلہ لینا چاہتا ہے، تو شام کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، ذرا وقت تو دینا۔ وقت خود بہت بڑا منصف ہے، بڑے سارے انصاف خود بخود کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سچا کون اور جھوٹا کون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ گونجتے ہیں۔ میرے محبوب نے طواف کیا تو پھر حضور نے اعلان کیا، فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ بلاؤ نا ذرا اس کو، بلاؤ۔ تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی لے کے، اب نہیں کہا میری خاندانی وراثت ہے، اب نہ یوں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ محبوب نے بھی جتلایا کچھ نہیں، حضور نے وہ چابی لی، دروازہ کھولا، مولا علی کو ساتھ لیا، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بت توڑے، صفائی فرمائی، نوافل پڑھے، حضور باہر آئے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی انداز کریمانہ پر۔ ہمارا دشمن کبھی قابو آئے تو ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں، لیکن رسول کائنات کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ جب عثمان واپس آئے، حضور واپس آئے تو فرمایا بلاؤ عثمان کو۔ عثمان آئے تو حضور فرمانے لگے عثمان پہلے یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی، میں نے تجھ سے لے لی تھی، اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں، اب نہیں کو لے گا۔ عثمان کہتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں بڑھ رہی تھی، ایمان بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں چابی میرے ہاتھ میں کیا آئی، میں نے عرض کی حضور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں۔ وقت دیں معاملات کو، تھوڑا ٹائم دیں۔ اتنا میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگ بے حوصلہ ہو گئے، اتنی جلدی ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب سے پہلی جلدی ہے خبر بریک کرنے کی، فوراً، کیونکہ اب چینل اتنے ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، کہاں سے خبر ڈھونڈ کے لائیں؟ لگا دو، جو ملتا ہے نا، جہاں سے ملتا ہے، جیسا ملتا ہے، جو ملتا ہے اس کو لگا دو۔ یہ حوصلہ مند مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ حالات کو وقت دیں، صبر پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ آپ کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، کٹہروں میں کھڑے کرنے والے کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ وقت دیں۔ آپ دیکھیں
وہ کل تک جو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مکے لہراتے تھے، بڑا کچھ بتاتے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ آج؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ بیٹھتا ہے؟ کدھر گئے لوگ؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی شہرت دیکھی ہے کہ ان کا ٹی وی پر خطاب لگتا تھا تو کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ کدھر گیا زمانہ؟ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ رخصت ہو گئے، لوگ موجود ہیں، لیکن زمانہ اپنا رخ بدلتا ہے، لوگوں کی ذہن بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے۔ تھوڑی استقامت پیدا کریں۔ میری ملت کے جوان بچوں میں کوئی استقامت نہیں، یہ نہ بات کرنے سے قبل سوچتے ہیں، نہ یہ کوئی عمل کرنے سے قبل سوچتے ہیں، نہ یہ کسی مقام پر ٹھہر کر کچھ سوچتے ہیں کہ میرے اندر تحمل بردباری ہو تو میں کوئی فیصلہ کروں۔ کمنٹس کرنے میں جلدی کرتے ہیں، بات کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھہراؤ آئے کہاں سے؟ بچہ ہوتا ہے نا، جب چھوٹا وہ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان ہو کے کرے تو کہتے ہیں گرم خون ہے، بڑھاپے میں کرے تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، سیاڑا کدوں ہونا ہے انہیں؟ چھوٹا ہے تو ابھی بچہ ہے، جوان ہو گیا تو خون ہے، تو اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو، پتہ چل جائے گا کتنا گرم ہے خون۔ اس کو کھڑا کرو نا ڈی ایس پی صاحب کے سامنے، پتہ چل جائے گا خون کتنا گرم ہے۔ اس کا تو خون گرم ہوتا ہے گھر والوں پہ، اماں پہ، غریب آدمی پہ۔ حوصلہ پیدا کریں، تحمل بردباری آپ کو بڑا کرے گی، آپ میں وسعت لائے گی، آپ لیڈر بنیں گے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کا جگرا بھی بڑا ہونا چاہیے، اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، پھر توانائیاں ہونی چاہیے، پھر مزاج کے اندر وسعت لائیں، پھر تھوڑا برداشت، تھوڑا سہنا بھی سیکھیں، پھر بڑی تائیدوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کڑوی گولیاں بھی کھائیں، محسوس کریں، ہمیشہ ایک ہی سمت کے عادی نہ ہو جائیں۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، تبدیلی آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے، پرسوں کچھ اور ہوں گے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی سوالی بن کے آ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے سامنے میرا بھائی آتا تو میں پہلے بھابھی کی غلطیاں گنواتا، پھر بھائی کے سسرال والوں کی غلطیاں گنواتا، پھر میں اسے بتاتا تو کہاں کہاں کمزور ہے، جانے میں کیا کچھ کہتا، اور پھر میں اپنی ساری پیش گوئیاں سچ ثابت کرتا، دلائل دیتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، حضرت یوسف نے کہا اتنا ہی بڑا ہے، آ گئے ہیں، آ جو گئے، اور پھر بھائی جو ہوئے، آ جو گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس سے بڑی بات کرنا یہ چھوٹی بات لگتی ہے۔ آ گئے، پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، جی پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے گندم بھی ذرا بوریاں بھر بھر کے دی اور رقم بھی واپس رکھ دی۔ بھائی جو ہوئے، صلہ رحمی ہے نا، ان کا حق بنتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، دیگر کتب سیرت میں احادیث میں موجود ہے۔ 5 صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا جب حضرت خباب نے کلمہ پڑھا ہے۔ السابقون الاولون میں سے ہیں، ہم صحابہ کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں تعارف نہیں ہوتا، یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب مکاتبت کر لیتا تھا نا، کتابت ہو جاتی تھی غلام کے ساتھ، تو پھر وہ جو کمائی کرتا تھا اس نے لا کے اپنے مالک کو دینی ہوتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، خنجر بناتے تھے، سلاخ گرم کر کے، سریا گرم کر کے، آپ کو پتہ ہے لوہار کام کرتے ہیں۔ آپ مشقت والا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزہ تیار کرتے تھے، سخت گرمی میں آپ رہتے تھے۔ جب آپ کلمہ پڑھ گئے نا تو بڑی سخت سزائیں دینے لگی۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نا کبھی کبھی تنہا دعا مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ میری ملت کے ایمان کو آزمانا نا، اللہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ایمان کو آزمانا نا۔ اللہ وہ تگڑے لوگ ہوں گے جو دجال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا ہمیں ہمتیں عطا فرما، قوتیں عطا فرما، ورنہ جو انداز ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو مزاج اور جو لوگوں کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں،
حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری وہ مالکن نا لوگوں کو کہتے کہ جو سزا دو، یہ کلمہ نہیں چھوڑتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو وہ خود مجھے سزائیں دیتی، میں سلاخ گرم کر رہا ہوتا تو وہ گرم سلاخ مجھ سے چھین لیتی اور میرے سر پہ رکھ دیتی. آپ فرماتے ہیں میری چمڑی جلتی، میری زبان پہ جاری رہتا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، یہ میری زبان پہ جاری رہتا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ لوگوں کو کہتی سے سزائیں دو. میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک حویلی میں کوئلے پہلے سے تیار تھے. فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے زبردستی کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی میرا کرتا اتارا. ان کی منصوبہ بندی پہلے سے تھی اور مجھے انہوں نے اوپر لٹایا اور پھر میرے سینے پر پتھر رکھے. آپ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی اور کوئلے ٹھنڈے ہوئے. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے. یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، دو بندے تھے، جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی. حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے. جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا. میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے. میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں. لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئی. محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں دو حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی. ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی. آپ فرماتے ہیں بعد پھر سکون ہو گیا. پھر میں مار چپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی. پھر میرا ذہن بن گیا کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا. میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی. اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا. اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے. حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا. جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا. کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ. اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک اللہ، اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دیں حالات کو، ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. ہم اپنے طریقے سے، اپنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے امام تھے نا، اور اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں. یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم، آپ کو لوگوں کو تو ابھی ان باتوں کا زیادہ وہ نہیں نا، مزاج نہیں رہا. اب تو آپ کو پتہ ہے جماعتوں کا مزاج بن گیا ہے. داتا علی اجویری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں حنفی ہوں. شکر ادا کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں.
बहरहाल ये उन्वान नहीं, वरना इस पर कुछ बात करता। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे। बड़े आदमी का दुश्मन भी बड़ा होता है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद ने दुआ दी थी कि मेरा दिल करता है मेरे अली दुनिया तुझसे हसद ज्यादा करे। आप फरमाने लगे हुजूर ये क्या दुआ हुई? फरमाने लगे दरख्त को फल ज्यादा लगेगा तो फिर ही कोई हसद करेगा ना, कंगाल आदमी से किसी ने क्या हसद करना है? इसलिए दुआ कर रहा हूं कि ज्यादा हसद हो तेरा, अल्लाह तुझे नेमतें ज्यादा अता करे। तो इमाम साहब के हासिद भी बहुत ज्यादा थे, जलने वाले, तकलीफ देने वाले, हसद करने वाले बड़े थे। और ये जो मुखालिफ होता है ना, जब मुखालफत करता है तो कई दफा कमीनगी पे उतर आता है, छोटी हरकतें करता है। हमने देखा है हासद बंदे छोटी हरकतें करते हैं, जातियात पे उतरते हैं, कच्ची बातें। आप नाराज ना होना, मैं कई दफा सख्त बात किया करता हूँ। ये हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, तो जो छोटे लोग होते हैं ना, वो माज़अल्लाह अपने मुखालिफ की बहू बेटी की बात भी करते हैं। ये कमीनगी है इंसान के बातन की। एक छोटे से इलेक्शन के लिए आप जातियात पे उतर आएंगे। सारी जिंदगी मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अबू जाल को, अबू लहब को, उतबा उतैबा शैबा को दीन की दावत दी। वो शराबी थे, गासिब थे, डाकू थे, चोर थे, लेकिन हुजूर ने कभी उनकी कमजोरियां बयान नहीं फरमाई। ये तो छोटे लोग डिस्कस करते हैं इस किस्म की बात, कान से कान लगा के कहना तुम्हें पता है वहां क्या हुआ है, और छोड़ यार कैसी बात करता है। बड़े आदमी भी कभी ऐसे करते हैं। बहुत छोटे लोग होते हैं जो साजिश रचते हैं, जो जुल्म। इमाम आजम के खिलाफ साजिश रची गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बीबी दौड़ी, हुजूर मसला पूछना, मसला पूछना। आप औरतों से मिला नहीं करते थे, मैंने सवाल करना है जी। जल्दी जल्दी से अंदर आ गई। औरत जैसे ही अंदर दाखिल हुई, बाहर शोर हो गया। इमाम साहब के पास औरत है, उसने भी शोर कर दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, 10 दराजी किया इमाम आजम ने। लोग इमाम साहब से कहने लगे, अब प्रोपेगेंडा हो गया, सारे शहर में बात फैल गई। हुजूर आप जवाब दें, आप भी को बात करें। फरमाने लगे क्या जवाब दूं? बीबी अकेला था, मैं अंदर आई है, बाहर शोर हुआ है, औरत कह रही है मैं अकेला था, मैं जवाब दूं भी तो मेरी गवाही कौन देगा? मेरे साथ खड़ा कौन होगा? इस वक्त कौन है उठ के कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं? ये तो माहौल तो और रुख इख्तियार कर गया। तो हुजूर अब क्या करना है? तो आप फरमाने लगे करना क्या है, मैं कोई लवारिस हूं, रब रसूल का मानने वाला हूं, मैं फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं। वो भी तो अदालत है ना। मुसीबत ये है कि मैं और आप सारे फैसले खुद करना चाहते हैं, हालांकि खुद कुछ फैसले छोड़ देने चाहिए, वही हो तो बेहतर है। फरमाया अल्लाह रसूल पे छोड़ता हूं, खत्म हो गई बात। अब मैं दलील दूंगा भी तो मेरी सुनेगा कौन? इस तरह के माहौल में कई दफा आप दलील देते भी हैं तो कोई सुनने को तैयार, वक्त फैसले करता है, कौन सुनेगा? फरमाया बस ठीक है। ले गए पकड़ के कोतवाल के पास, थाने में बंद कर दिया। अब इतना बड़ा इमाम है, थाने में बंद है, औरत भी बाहर बिठा दी गई। इमाम साहब ने उससे कोई डिस्कस नहीं की। जब अंदर तशरीफ ले गए, सिपाही 2-3 खड़े थे। इमाम साहब, ओहो रब करीम के बंदों का वही तरीका। इमाम साहब ने वुजू के लिए पानी मांगा और फिर इमाम आजम ने नफलों की नीयत बांधी और 2 रखतें पढ़ के कहने लगे मालिक इज्जतें भी तेरे पास हैं, जिल्लतें भी तेरे पास हैं। तू जिस हाल में अबू हनीफा को रखेगा मुझे शिकवा कोई नहीं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, जैसे तू चाहे मैं राजी हूं तेरी रजा पे। इमाम साहब दुआ मांग रहे थे तो आंसू हाथों पे गिर रहे थे। आ ना कभी मुसल्ला भी आबाद करें, आ ना कभी, दुनिया को तो दुखड़े बड़े सुना लिए, आ ना 2 रखतें पढ़ के रोएं रब की बारगाह में, महबूब का वसीला पेश करें, आ ना, उसे भी तो मनाए ना। इमाम साहब के आंसू गिरने लगे। सिपाही भी परेशान थे। वो बीबी ना खुद ही उठी और इमाम साहब के करीब गई, कहने लगी पहले मुझे दुनिया वाले कहते थे, अब मैं समझ गई हूँ आप तो रब करीम के नेक बंदे हैं, अब न रोएं। सवेरे जाना है ना काजी की अदालत में, तो मैं सवेरे गवाही दूंगी कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, आप नाराज ना हो। इमाम साहब फरमाने लगे इससे नहीं बात बनेगी, अगर तूने कुछ करना है तो जो मैं कहता हूं वो कर। इमाम आजम थे ना, जो मैं कहता हूं वो कर। उसने कहा जी वो क्या? आप फरमाने लगे अब तेरी गवाही से भी बात और हो जाएगी।
اس کو کہہ لیا ہے, اس کو منا لیا ہے, اس کی منت کر لی ہے, اس کو رشوت دے لی ہے. حالات کا تقاضا اب اور ہے. اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے. با پردہ عورت تھی, برقعے میں لپٹی ہوئی, اس کو گھر بھیج دیا. وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں, مجھے چھٹی دے دو, سویرے آ جاؤں گی. مدعی مقدمہ تو میں ہوں, اب مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا. خاتون گھر چلی گئی. صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں. یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا, لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں. یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ نہیں نا باز آتے لوگ, پھر مرضی ہے نا ہونا, کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے. کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم. تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے, بڑی اہمیت ہے, تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں. تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے. آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے. ساری بھری عدالت سب لوگ حیران, حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں. کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے, زوجہ میری اہلیہ ہے. جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو, اس کے ابا کو بلا لو, چہرہ دکھا لو. وہ سارے لوگ جمع ہو گئے, چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی. امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا, یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے, اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا. وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا. جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں, اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے. فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی, پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا, جو تدبیر میرا, فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں, یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی, مجھے سجھائی. اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا وہ سارے معافی مانگیں, وہ آئیں جس نے بات کی. بھائی وقت کو دیکھیں, فیصلے اللہ کے حوالے کریں. ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے, دلائل دے دے کے, بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے. آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں, پر رزلٹ صفر ہے. وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے, فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا. آپ تھوڑا وقت دیں, صبر کریں, استقامت کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو, لیکن وہ مانتے نہیں تھے. حضرت عباس فرماتے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا, حدیبیہ میں بھی میں نے کہا, انہوں نے سخت شرائط کے ساتھ صلح کی. لیکن جب وہ حضور لشکر لے کے گئے نا میدان میں, توجہ ہے میری بات پر, 10,000 کا لشکر گیا تو پھر ابو سفیان خود اٹھ کے حضرت عباس کے گھر گئے. کہنے لگے میں نے تو آج آپ کے بھتیجے کی شان دیکھی ہے. تو حضرت عباس کہنے لگے ابھی بھی وہیں کھڑے ہو, یہ بھتیجے کی شان نہیں, یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے, یہ رسول کائنات کی شان ہے صلی اللہ علیہ. تو کہا اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں, اب میری صلح کرا دو. وہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جب ہم کہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا, جب ہم معاہدات کرنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا. میرے محبوب نے عزت دے دی, فرمایا تیرے ساتھ بھی صلح ہے, تجھے بھی معافی ہے, اور جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے. ختم ہو گئی بات. بھائی وقت دیں حالات کو, حالات بدل جاتے ہیں, تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے, غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا, ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں, صبر کا مظاہرہ فرمائیں. آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں, آپ تھوڑا حوصلہ کریں. آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا, راتوں رات باوقار ہونا, راتوں رات چھا جانا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی. فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی, پچھلی بس کا انتظار کر لو, چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے. اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے, تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے, حوصلہ کر کے, احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں.
اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں؟ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا، جنازہ فیصلہ کرے گا۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو نہ میں دسیا میخارا نو میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا یہ جنازے والے دن پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا